बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकील अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज का जो मौजूद सुखन है वो है तदरीस उर्दू जमात शशम के जो हासिलात तालीम होंगे वो कुछ यूं है कि मुख्तलिफ समी अबलाग जैसा कि कहानी, नज़्म, वाक़या, तकरीर, ऐलान जंग, खुतबा, गुफ्तगू, खबर, ड्रामा या हिदायत की निशानदही कर सकें। और दूसरा जो है मुख्तलिफ मौज़ूआत से मुतालिक अपने ख़यालात, एहसासात, मुशाहिदात और मालूमात का तसलसल बरकरार रखते हुए दुरुस्त क़वाइद और हरकात व सकनात के साथ ज़ुबानी इजहार कर सकें। अब इसमें जो पहला हमारा जो तालीमी मकसद है या इस मौजू का जो बुनियादी तौर पे खुसूसी मकसद है वो ये है कि मुख्तलिफ समी अबलाग जैसा कि कहानी, नज़्म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, खबर, ड्रामा और हिदायत जो है उसकी निशानदही बच्चा जो है वो आसानी से कर सके। अब उसमें हमारे पास जो चीज़ मौजूद है, किताब में भी जैसा कि मौजूद है, उसमें मुख्तलिफ किस्म की मिसालें दी गई हैं। हम इसको बासानी जो है वो किस तरह करवा सकते हैं, आज हम उस पर बात करेंगे। बुनियादी तौर पे अगर आपके सामने आपको नजर आ सके कि ये दो तस्वीर हैं, एक में जो मेंबर है और दूसरे में रोस्ट्रम है या डाइस है जिसके सामने खड़े होकर तकरीर करते हैं। ये दोनों तस्वीरें हम बच्चों को दिखाकर उनसे पूछ सकते हैं कि इनके मुतालिक आप क्या जानते हैं। अमूमन ये तसव्वुर किया जाता है कि जो हमारा मेंबर है उसका ताल्लुक मस्जिद से है यानी बराह रास्त खुतबा से है, और जो रोस्ट्रम है उसका ताल्लुक जो है वो तकरीर के साथ है। हम इन दो चीजों को, ये चूंकि समी अबलाग में ये दो अलग अलग चीजें हैं, इनको बच्चों को बहुत आसानी से इसकी मदद से समझा सकते हैं। मिसाल उसकी दे सकते हैं। अगर मैं पहले तकरीर की मिसाल दूं तो हमारे तकारीरी मुकाबले जो हैं वो उमूमन होते रहते हैं और उनमें तकरीर जो है उसको समझना उनकी मदद से बहुत आसान है। हम इस मिसाल से बच्चे को बड़ी आसानी से समझा सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अगर एक बच्चे को बुलाता हूं और उससे तकरीर के बारे में पूछता हूं, ये नहीं कि तकरीर के अज्जा क्या होते हैं, ये कि उसने तकरीर कोई सुन रखी है या उस तकरीर की कोई अहम चीज उसे याद है। और अगर किसी बच्चे को मिसाल के तौर पे नहीं भी याद आती तो उस्ताद को बाहर सूरत कोई ना कोई तकरीर किसी न किसी शक्ल में याद होती है। हम उसकी मिसाल दे सकते हैं। उसकी मिसाल देने के बाद बच्चों से उसके अज्जा पे मुख्तलिफ सवाल कर सकते हैं कि उसकी इब्तदा क्या होती है, फिर उसमें अशार इस्तेमाल होते हैं, फिर इख्तिताम क्या होता है। तो तकरीर के मुतालिक उन मालूमात को इकट्ठा करके हम सबक की सूरत में उसके सामने रख सकते हैं। यानी तकरीर में मुख्तलिफ मालूमात होती हैं जो बहुत ज्यादा जो है डिटेल्ड या बहुत ज्यादा फसाहत के साथ अल्फाज इस्तेमाल करने से इकट्ठी की जाती हैं। और दूसरी तरफ जो खुतबा है, खुतबे की अमूमन जो मिसाल है वो दे सकते हैं, जैसे कि जुमा का खुतबा है। जुमा के खुतबे की मिसाल दे सकते हैं। मसाजिद में अमूमन हम अपने बुजुर्गों, अपने वालिदैन के साथ जुमा पढ़ने के लिए जाते हैं। उसमें जो है मौलाना या कारी साहब या जो भी खतीब होते हैं वो खुतबा दे रहे होते हैं और उस खुतबे को हम कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत में उसका कुछ ना कुछ हिस्सा हमारे जहन में होता है। हम उसके मुतालिक बच्चों को, मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे बुला के बच्चे से उसके मुतालिक सवाल कर सकता हूँ। अब उन सवालों में वो कुछ चीजें ऐसी बताएगा कि कारी साहब ने ये बात बताई जो करने की है और वो बात बताई जो नहीं करने की है। तो हम इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए तकरीर और खुतबे में बच्चे को बुनियादी फर्क समझा सकते हैं। हमारा जो मकसद है वो यही है कि समी अबलाग जो है उनमें बच्चा उनकी निशानदही कर सके, समझ सके कि क्या ऐलान है, क्या तकरीर है, क्या खुतबा है, क्या वाक़या है और क्या नज्म है और कौन सी इनमें से कहानी है। इसकी मैं मिसाल देता हूं। जैसा कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात पे खुतबा दिया, अफमिनकुम मन याबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन क़द मात फमिनकुम मन याबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युल ला यमूत। यानी खुतबे में अमूमन जो चीजें होती हैं वो किसके मुतालिक होती हैं? आपको सिखाने के मुतालिक, जो करना है, जो नहीं करना, जो अपनाना है, जो छोड़ना है, उनके मुतालिक चीजें होती हैं। तकारीर में अमूमन ये होता है कि हम मालूमात देते हैं, बहुत ज्यादा उसकी डिटेल में जाते हैं। इस तरह से इनमें तफरीक की जा सकती है। हाँ, एक अमूमी पहलू है जो हमारे जहन में आता है, लेकिन हमने बच्चों को जब मालूमात देनी है तो वो उनकी जमात के, उनके लेवल के मुताबिक देनी है। यानी मिसाल के तौर पे बच्चों को इस लेवल पे ये बताना, इस जमात में ये बताना कि तकरीर को खुतबा नहीं कहा जा सकता, खुतबा तकरीर कहा जा सकता है, ये
ان کے شاید جو ہے ان کی قابلیت، ذہنی قابلیت اس نشو نما سے شاید کہیں بڑی بات ہو. اس طرح سے ہم بڑی آسانی سے سکھا سکتے ہیں. اسی ابلاغ کو، سمیع ابلاغ کو سکھانے کا جو طریقہ ہے وہ ہم نے سبق کی مدد سے سمجھتے ہیں. جیسا کہ ایک واقعہ موجود ہے، یہ آپ کو سامنے نظر بھی آ رہا ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ زوروں پر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن کا سامنا کرنے کے لیے سب سے آگے ہوتے. یہ ابھی تک معلومات کے کھاتے میں آ رہا ہے. اس کے بعد جو ہے آگے واقعہ شروع ہوگا کہ ایک دفعہ مدینہ کے قریب شور بلند ہوا، یعنی ایک خاص موقع کی بات کا آغاز ہو گیا ہے. مدینہ کے قریب شور بلند ہوا، اہل مدینہ سمجھے شاید دشمن نے حملہ کر دیا ہے. جب لوگ شور کی جانب دوڑتے ہوئے گئے تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مکان سے مدینہ کی طرف آتے دیکھا. اب یہ واقعہ ہے. پہلے ہم اگر تقریر، خطبہ اور اس طرح سے جو اصل چیز ہے واقعہ اگر میں نے پڑھانا ہے اس کی طرف لے کے آؤں گا تو جتنے ابلاغ ہیں ان میں بچوں کو تفریق کرنا بھی آئے گا، اور ان کو سن کے، چونکہ ہم یہاں پہ سماعت کی بات کر رہے ہیں، ان کو سن کے اس کو ان میں تفریق کے ساتھ ساتھ نشاندہی کرنا بھی آئے گا. اب اس میں ہم ایک اور چیز ذہن میں رکھیں کہ اس کو صرف نشاندہی کروا لینا، سمجھا دینا یا بتا دینا کافی نہیں ہوگا. اس کی ہم سرگرمی جب تک نہیں کروائیں گے، وہ ہم نے مشق میں دیا ہوا ہے کہ جیسا کسی اخبار سے اسلامی موضوع پر لکھا گیا اداریہ پڑھیے اور دوستوں سے اس کے بارے میں تبادلہ خیال کیجیے. اب یہ اداریہ پڑھنے کے بعد وہ واقعہ، تقریر اور جو خطبہ ہے اس سے بات باہر نکل کے جب ہم تبادلہ خیال کریں گے تو گفتگو کی طرف جائے گی، یعنی ایک اور نئی چیز جو ہے اس کے علم میں اضافے کا باعث بنے گی. پھر کمرہ جماعت میں باری باری آواز اور لہجے کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ تقریر کی مشق کریں. اب جب ہم تقریر کی بات کر رہے ہیں، اس کو سمجھانے کی بات کر رہے ہیں، جب تک وہ خود اس تمام تر جو ایک پروسیس ہے اس سے گزرے گا نہیں، وہ اس کو اس طرح سے شاید سمجھ نہیں پائے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ایک بار مشق کروائی جائے تاکہ وہ اس تمام تر جو عمل ہے اس کو سمجھ سکے. اب جو ہمارے پاس دوسرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ مختلف موضوعات سے متعلق اپنے خیالات، احساسات، مشاہدات، معلومات کا تسلسل برقرار رکھتے ہوئے درست قواعد، حرکات و سکنات کے ساتھ زبانی اظہار کر سکیں. اب اس میں بہت سادہ سی چیز ہے کہ ہم اپنے خیالات، احساسات، مشاہدات اور معلومات کا تسلسل برقرار رکھتے ہوئے. اچھا، اب اس میں دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ مختلف موضوعات سے متعلق اپنے خیالات، احساسات، مشاہدات اور معلومات کا تسلسل برقرار رکھتے ہوئے جو ہے نا درست قواعد اور حرکات و سکنات کے ساتھ زبانی اظہار کرنا ہے. اب یہ تین چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، یعنی احساسات، خیالات، مشاہدات اور معلومات کا تسلسل برقرار رکھتے ہوئے اظہار، پھر درست قواعد اور حرکات و سکنات کے ساتھ زبانی اظہار. یہ تین چیزیں ہیں. اب اس کو ہم اگر مثال کے بغیر سمجھائیں گے تو اس تمام تر یہ جو کانسیپٹ ہے، اس پوری سرگرمی کو سمجھنا بچے کے لیے شاید مشکل ہو جائے گا. اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں. اس ایکٹیویٹی میں مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں جی ہمارے پاس ایک تصویر ہے، یا آپ اپنے کمرے جماعت میں تصویر لے کے جائیں، خانہ کعبہ کی ہے. خانہ کعبہ کی تصویر دکھائیں، اس تصویر میں طواف ہو رہا ہوگا، اور اس کے متعلق، اس تصویر کے متعلق بچوں سے دریافت کریں کہ یہ تصویر جو ہے وہ دیکھنے کے بعد ان کے ذہن میں کیا چیز آتی ہے. مثال کے طور پہ اس کے بارے میں ان کے خیالات لے سکتے ہیں، اس کے بارے میں ان کے احساسات جو ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے انسان کا تعلق ہوتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں ایسے احساسات اس میں ڈیولپ کر دیتا ہے، اس میں پروان چڑھا دیتا ہے کہ جن کو بیان کرنا بعض دفعہ مشکل ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ دوسروں کے لیے اس میں سیکھنے کو بہت کچھ ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ اگر کوئی وہاں پہ جا چکا ہے تو اس کے مشاہدات جو ہیں اس کے بارے میں اس میں دریافت کر سکتے ہیں. اور پھر معلومات جو ہیں ان کے بارے میں جو نہیں گیا وہ اس کے بارے میں کیا جانتا ہے، اس کی تاریخ کے بارے میں کیا جانتا ہے، اس کو بنایا کس نے، اس طرح کے مختلف سوالات سے ان سے ہم یہ چیزیں پوچھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جب ہم تمام تر سوالات لے لیتے ہیں تو ایک کام ہم کریں گے جس سے یہ سب کچھ سمجھانا، چونکہ ہم نے یہ پہلے ہی دن ان سے کام یہ کروا نہیں لینا، پہلے ہم چیزیں انہیں یہ کرنا سکھائیں گے. اور یہ کرنا سکھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود شامل ہو کے ان کو اس سارے عمل سے ایک بار گزاریں. اب ہم کیا کریں گے، وہ سوالات پوچھنے کے بعد ان سے ہم جو معلومات لیں گے ان کو مختلف پوائنٹس کی صورت میں ہم یہاں پہ تحریر کر لیں گے. اب اس سے کیا ہوگا کہ ان کو تحریر کرنے کے بعد اگر کسی کے قاعدے کو درست کرنا ہے، کسی کی گرامر کو درست کرنا ہے، وہ درست کر لیں گے. اور
اگر کوئی ایسا لفظ ہے جو بہت مشکل ہے، روزمرہ کے استعمال میں نہیں ہوتا، وہ عموماً سب کے لیے اس کی ادائی جو ہے وہ آسان نہیں ہوتی. اس کی ادائی کو آسان بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس لفظ کو اعراب کے ساتھ تحریر کریں اور پھر اس کو ایک بار اس کی بلند خوانی کرا لیں، تاکہ اس میں جو تمام تر بولنے والے ہیں ان کے لیے آسانی پیدا ہو. اب یہ کام کرنے کے بعد کیا ہوگا کہ ہم بہت آسانی سے اس کو ایک مکمل کہانی کی شکل دے سکتے ہیں، چھوٹی سی. جب وہ کہانی کی شکل دے لیں گے ہم تو ایک بطور نمونہ ان کے سامنے آ جاتی ہے. اب وہ نمونہ کسی ایک شخص نے نہیں تیار کیا، وہ آپ کی مدد سے پوری کلاس نے مل کے تیار کیا ہے، اور اس نمونے کی مدد سے آپ اس خانہ کعبہ کی تصویر کی جگہ اگلی بار مسجد نبوی کی تصویر دے سکتے ہیں، لاہور کی مینار پاکستان کی دے سکتے ہیں، بادشاہی مسجد کی دے سکتے ہیں اس کے متعلق. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کہانی میں یہ تمام تر چاروں چیزیں، احساسات، جذبات، خیالات، مشاہدات، یہ سبھی کچھ ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ میں آپ کی جماعت کا طالب علم ہوں اور میں نے مینار پاکستان کبھی نہیں دیکھا، تو میں اس پہ مشاہدہ جو ہے وہ تو اس کے متعلق تحریر نہیں کر پاؤں گا. تو کیا ہوگا کہ میرے لیے جو اس میں سرگرمی ہوگی وہ معلومات کے متعلق آ جائے گی. لیکن میں پھر بھی جو پہلے بطور مثال ہم نے کہانی تیار کی ہے اس کی مدد لیتے ہوئے، بجائے اس کے کہ میں 20% یا 30% کام کر پاتا، اس ایک مثال کی مدد سے میں شاید 50% سے زیادہ کام کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا.